الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر کلام ہو رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الہادی میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اس سے متعلقہ آیات وغیرہ، پھر اگر حدیثیں بھی شامل کرنا چاہیں ہوتی ہیں متعلقہ حدیثیں وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں، اور پھر اگر اس میں کوئی عمل کی بات ہوتی ہے، جیسے آج کل اطاعت رسول کا معاملہ ہے تو اس میں تو عمل سے ہی اس کا تعلق ہوتا ہے، تو پھر ہم احتساب محاسبے کی دعوت دیتے ہیں، عمل کی ترغیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کا محق ہو اس سے فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت حاصل کروں۔ ابھی جو بات چل رہی تھی وہ تصویر کے بارے میں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم نے جو تصویریں بنائی تھیں ان کو زندہ کرو۔ تو یہ میں نے آپ کو سمجھایا کہ تصویر ایک تو ہوتی ہے عکس ساکت، دوسری آپ کو سمجھایا تھا کہ چہرہ جو ہے یہ بس تصویر ہوتی ہے، جاندار کا چہرہ، بے جان چیزوں کا نہیں، جاندار کوئی چیز ہو اس کا چہرہ یہ پکچر کہلاتی ہے۔ چنانچہ بالفرض آپ کسی انسان کا سر ہٹا کر پورے دھڑ بنا لیں تو یہ بلکہ لگا بھی دیں اس کو کسی جگہ پر، مثال فرض کر لیں، تو اس سے کوئی گناہ کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تصویر صرف چہرے کو کہتے ہیں۔ تو جاندار جتنے بھی ہیں، انسان ہیں، چرندے پرندے درندے کیڑے وغیرہ ہیں، ان کی پکچرز نہیں بنا سکتے، نہ ان کا کوئی پرنٹ آؤٹ نکالنا چاہیے بلا ضرورت، جہاں ضرورت ہے وہ تو مستثنیٰ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیں کہ اتنی چھوٹی تصویر کہ آپ زمین پر رکھ کے کھڑے ہو کر اس کو دیکھیں تو اس کے نقوش واضح طور پہ سمجھ میں نہ آئیں، یہ بھی معاف ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ ایک انگوٹھی پہنتے تھے جس پر ایک شیر کی تصویر تھی۔ اب آپ خود سوچ لیں کہ اس نگ پر جو شیر کی تصویر ہوگی کتنی معمولی سی ہوگی کہ نیچے رکھ کے کھڑے ہو کر دیکھیں تو یقیناً نظر نہیں آئے گی۔ اس سے ایک نتیجہ مرتب کیا فقہاء نے کہ بہت چھوٹی تصویر کا استثناء ہے۔ لہٰذا کبھی کبھی آپ یہ دیکھیں گھروں کے اندر جو یہ کعبۃ اللہ کے طغرے لگے ہوتے ہیں، اس کے گرد لوگ طواف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے چہرے بالکل مدھم ہوتے ہیں، یا مطلب بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑا سا قریب بھی جا کر دیکھیں تو آپ کو واضح طور پہ نقوش نظر نہیں آئیں گے۔ اس قسم کی تصویریں بھی ممانعت سے مستثنیٰ ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ تصویر بنانا بنوانا بلا ضرورت یہ بھی گناہ، پھر ان تصویروں کو تعظیماً کہیں لگا دینا یہ بھی منع ہوتا ہے۔ جیسے بعض لوگ فریم کر کے اپنے گھروں کے اندر بچوں کی اپنی تصویریں لگا دیتے ہیں، شادی کی تصویریں، سالگرہ کی تصویریں لگا دیتے ہیں، یا بعض مطلب بڑوں کی تصویریں لگا دیتے ہیں، تو یہ سب منع ہے۔ لوگ باز نہیں آتے، یہ تو کہتے رہیں گے گھر میں بڑی بے برکتی ہے، پیسہ نہیں بچ رہا، لڑائی جھگڑا رہتا ہے، پتہ نہیں کیوں کیا ہو رہا ہے، پھر بھولے پن سے کہتے ہیں پتہ نہیں کسی نے کوئی جادو کروا دیا ہے یا کیا ہو رہا ہے، میں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حالانکہ اگر اپنے گھر پر دیکھیں تو تصویروں کی بھرمار ہوتی ہے، اور آگے حدیث آ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو آپ نے خود تو یہ تصویریں لگا کر ایک گھر کے اندر بے برکتی کا ماحول بنایا ہے، پھر یہ شکوہ کرنا کہ جی پتہ نہیں کیوں بے برکتی ہو گئی، یہ وہ بھولا پن ہے کہ جو لا علمی اور جہالت کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتا ہے، اور جو ناقابل معافی ہے۔ یعنی بروز قیامت یہ عذر نہیں پیش کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو پتہ نہیں تھا اس لیے تصویریں لگا دی، تو بھئی سیکھا کیوں نہیں تھا، اس پہ بلکہ ایک اور گناہ نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ کیوں نہیں سیکھا تھا۔ اس لیے گھر کو کلین واش کریں، بالکل تصویریں اتاریں اور کہیں اندر رکھیں، مطلب البم میں کر کے رکھ دیں، الماری میں بند کر کے رکھ دیں، ضائع کرنا چاہیں ضائع کر دیں، نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس طرح چھپا کر رکھیں، تعظیماً لگائیں نہیں۔ ان کے سامنے تو جو بڑی تعظیمی تصویریں ہوتی ہیں ان کے سامنے تو نماز پڑھنا بھی مکروہ تحریمی ہوتا ہے، اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے۔ ہاں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر تصویر ہو اور وہ کسی حقارت کے مقام پر ہے، ذلت کے مقام پر ہے تو اس کا استثناء ہوتا ہے۔ جیسے اب اگلی روایت دیکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے، اور میں نے گھر کی جو باہر دیوڑی لکھا ہے کہ اس پر جو دروازے کی اس والے چوکھٹ کے اوپر
ایک پردہ ڈالا ہوا تھا جس میں کچھ تصویریں تھیں، اور یقینی سی بات ہے کہ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ابھی تصویروں کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اصحاب گناہ نہیں کرتے تھے، وہ گناہوں سے محفوظ رکھے گئے تھے، اور احکام بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہو رہے تھے۔ اور یہ بھی میں نے بارہا آپ کو سمجھایا، ذرا یہ چیزیں اچھی طرح ذہن میں رکھا کریں تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات گھر سے باہر کہہ رہے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ گھر میں آ کر بھی اس کو دہراتے تھے سرکار۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھر والوں کو وہ بات بہت عرصے بعد پتہ چلتی تھی کہ سرکار نے باہر یہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور بعض اوقات سرکار گھر میں کوئی بات بیان فرماتے تھے تو باہر صحابہ کرام کو دیر میں پتہ چلتی تھی۔ اسی طرح ہر وقت تمام صحابہ چونکہ سرکار کے پاس نہیں ہوتے تھے، جیسے اب سرکار بیٹھے ہیں 10 15 20 صحابہ موجود ہیں، باقی سب کوئی اپنے علاقوں میں ہے، کوئی قبائل میں ہے، کوئی کام پر گئے ہوئے ہیں، کوئی اپنے گھر میں ہے، اور سرکار ان 20 کے سامنے ایک بات بیان کرتے ہیں، انہوں نے محفوظ بھی کر لی۔ لیکن اب ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہر جگہ فوراً اس کو لکھ کر اور پھر مراسلے بھیجے جائیں کہ بھئی سرکار نے یہ فرمایا ہے، ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں ہوتا تھا کہ جیسے کچھ آ کے کوئی لوگ ملے ہیں، ملاقات ہوگی تو انہوں نے اس کو بیان کر دیا موقع ملا تو۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ موقع ہی نہیں ملا تو بعض حدیثیں بعض ہی صحابہ کرام کے پاس رہیں، وہ بعد میں کسی کے سامنے ظاہر ہوئیں، تو یعنی گویا کہ اس زمانے میں بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بھی چونکہ مطلب رابطے کا فوری رابطے کا فقدان تھا، تو اس لیے بعض اوقات سرکار کا ایک فرمان دوسرے صحابہ تک بہت عرصے بعد پہنچتا تھا، کہ کئی مہینوں کے بعد کوئی بات چلی یا کوئی سیکھنے آ گئے، کوئی مسئلہ معلوم کرنے آیا تو بتایا بھی سرکار نے تو اس کے بارے میں یہ فرمایا تھا۔ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بھی اطمینان رہے گا ایسی باتیں پڑھ کر کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ بھئی یوں ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں میرے سامنے تو سے کچھ بھی بیان نہیں ہوا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ صورتحال ذہن میں رکھیں کہ بتدریج احکام نازل ہوتے رہے، بتدریج سرکار صحابہ کرام کو احکام بتاتے رہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ حکم بیان کر دیا گیا، کچھ لوگوں تک نہ پہنچ سکا، بعد میں پہنچا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک تصویروں والا پردہ لٹکا دیا، کیا جان بوجھ کے لٹکایا تھا؟ پتہ بھی تھا کہ سرکار کو پسند نہیں ہے، سرکار نے منع فرمایا تب بھی لٹکائیں؟ یہ تو کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ بات وہی ہے کہ آپ تک یہ حدیث پہنچی نہیں تھی یا اب یہ ممانعت وارد نہیں ہوئی تھی تو آپ نے وہ لگا دیا۔ کہتی ہیں کہ پھر جب اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، یعنی جلال میں تشریف لے آئے، اور فرمایا عائشہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی صورت کا خالق، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں خود فرمایا کہ ماؤں کے رحموں میں صورت اللہ تعالیٰ بناتا ہے، یعنی اپنی طرف چہرے کو کے تخلیق کو منسوب کیا ہے۔ ویسے تو ایک ایک چیز جسم کا ہر جز اللہ نے پیدا فرمایا، اسی لیے کہا جاتا ہے چہرے کو برا نہ کہو، چہرے پہ تھپڑ نہ مارو، خاص طور پر کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص چہرے کے تخلیق کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ کیا یار معاذ اللہ یہ ایسا چہرہ ہے ویسا چہرہ ہے یوں ہے، چہرے پہ کوئی تنقید نہ کریں، کسی بھی چیز پہ نہیں کرنی چاہیے، انسان کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، لیکن چہرے پہ خاص طور پر۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پھر ہم نے اس پردے کو کاٹ دیا، یعنی اتار لیا اس کو، اور اس سے 1 یا 2 تکیے بنا لیے۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں وہ تعظیماً پردے لگائے گئے تھے، سرکار نے تعظیم کو منع کیا، انہوں نے اس کا تکیوں کا کور بنا لیا۔ اب اس پہ تصویر تو ہے لیکن وہ تکیے جو تھے وہ چونکہ کمر کے پیچھے لگائے جاتے تھے، ٹیک لگا کے آدمی بیٹھتا ہے، یا وہ زمین پہ رکھے جاتے ہیں، لوگ ان کو رونتے ہیں، اس پہ چڑھ بھی جاتے ہیں تکیوں پہ، تو اب وہ مقام عزت پہ تصویریں نہ رہیں بلکہ مقام تحقیر اور مقام ذلت پر آ گئیں۔ تو لہٰذا جب مقام ذلت پر آ گئیں تو ان کی ممانعت نہ رہی۔ تو یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ تعظیماً تصویریں گھر میں لگانا منع ہوتا ہے، نہیں لگانی چاہیے۔ اسی طرح جو بچوں کے کھلونے یا ویسے ہی مجسمے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ شوکیس وغیرہ میں نہ سجائیں،
یہ اگر بچوں کے کھلونے بھی ایسے جیسے گفٹ میں بعض اوقات لوگ بھیج دیتے ہیں، سالگرہ وغیرہ پہ دے دیتے ہیں، تو ان کو ایسی جگہ ڈال کے رکھیں زمین پہ جو مقام تحقیر کہلائے، یہ نہیں ہے کہ ان کو بڑا تعظیم کے ساتھ لگا دیں، یہ منع ہوگا۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا جہنمی ہے، اس کی ہر تصویر کے بدلے میں جو اس نے بنائی ہے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا، یعنی جو بھی تصویر بنائی ویسے ایک آدمی ہو جائے گا اور وہ جہنم میں اس کو عذاب دے رہا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ پس اگر تم نے تصویر بنانی ہی ہے، ضرور بنانی ہے، تو درخت کی اور ایسی چیز کی تصویر بناؤ جس میں روح نہ ہو، لا روح فیہ، اس میں روح نہ ہو، ایسی بناؤ، یعنی بے جان چیزیں۔ تو جیسے لوگ یہ پہاڑ سینریز بناتے ہیں، پہاڑ ہے یا مطلب بادلوں کی بارش ہو رہی ہے جی، اس طرح کی چیزیں بنا لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صورت والی تصویر نہ بنائے۔ ایک اور روایت ہے، بخاری و مسلم کی ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ روح پھونکنے پر قادر نہیں ہوگا، یعنی یہ ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے ہوگا، یعنی ڈانٹا جائے گا، اس کو جھڑکا جائے گا اور اس کو ندامت اور رسوائی اور پچھتاوے میں مبتلا کرنا مقصود ہوگا کہ کرو ایسا کام، اور کر نہیں سکے گا تو اور اس کو خوف پیدا ہوگا، ڈر پیدا ہوگا، شرمندگی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تصویر بلا ضرورت ہرگز نہیں بنانی چاہیے۔ اب یہ بعض ایسے ہوتے ہیں جیسے اب بچے ہوتے ہیں، ان کے سکولز کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں کہ وہ کچھ تصویریں وغیرہ ڈرائنگ وغیرہ بنوائی جاتی ہے اور اس میں کچھ جاندار کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ اسکول کے سلیبس میں ایسی نہیں ہونی چاہیے چیزیں، بہت ہی بہتر ہے بے جان چیزوں کی کر لیں، لیکن اگر ہیں تو پھر اس میں بچے مستثنیٰ اس سے، اور اسی طرح اگر بڑے ان کی مدد کر رہے ہیں تو ایک مجبوری کی صورت ہے کہ اگر نہیں کریں گے تو بچے نقصان کا شکار ہوں گے، تو اس کی گنجائش نکل سکے گی، لیکن باقاعدہ اس کو جیسے پیشہ بنا لیتے ہیں بعض، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور بخاری و مسلم کی ہی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح تخلیق کرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ ہی پیدا کر کے دکھائیں، یا ایک دانہ پیدا کر کے دکھائیں، یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھا دیں۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ کوئی بھی انسان اگر تصویر بناتا ہے تو غالباً اس کا قصد و ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابل تخلیق کروں اور مقابلہ یا موازنے کی اس کی سوچ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے قصد و ارادے اور نیت کے باوجود اسے یہی قرار دیا کہ یہ گویا کہ اللہ کی تخلیق میں مشابہت کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں ہماری نیت میں نہیں ہوتی، لیکن شریعت ہماری نیتوں کو کوئی اعتبار نہیں کرتی ہے، اس پہ حکم شرع متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی تصویر بنائے گا بلا ضرورت بنائے گا، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس پہ قادر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ ایک ذرہ بنا دیں، ذرہ، معمولی ذرہ تیار کر کے بتائیں، ریت کا ایک ذرہ بنانا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے چیونٹیاں پیدا کی ہیں، مچھر پیدا کیے ہیں، پوری دنیا مل کر ایک چیونٹی کی طرح نازک کیڑا نہیں بنا سکتے، اسی میٹیریل کا جیسے چیونٹی بنی ہے اسی طرح مچھر نہیں بنا سکتے، اسی مواد کا جس سے اللہ نے مچھر کو تخلیق فرمایا ہے۔ ویسے تو بنا لیں گے، جیسے چھوٹے چھوٹے ڈرون بنائے ہوئے، مچھروں کی طرح ڈرون بنا لیے آج کل، تو وہ باقاعدہ پکچر بھی کھینچتا ہے، اڑتا ہے، بلڈ نکال لیتا ہے، اس سے ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں، جاسوسی کے ایسے آلات ایجاد ہو گئے ہیں۔ لیکن جس میٹیریل کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے مچھر کو، ویسا بنا کر بتائیں، اور ویسی نازکی اس کے اندر نہیں کر سکتے۔ ذرا مچھر کو کبھی آپ بڑا کر کے دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا، مائکروسکوپ سے ذرا بڑا کر کے دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے، کتنا باریک اللہ تعالیٰ کا کام آپ دیکھیں گے، صنعت اتنی باریکی کے ساتھ ہے، کچھ انتہا نہیں۔ اسی طرح جو ہے، گندم ہے، یہ اللہ ہی پیدا کرتا ہے، کوئی بنا کر تو بتائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ
اگر کوئی تصویر بناتا ہے، چاہے اس کا اللہ تعالیٰ کا اس کی تخلیق کا مقابلہ کرنا مقصود نہ ہو، لیکن پھر بھی شریعت کہتی ہے وہ گویا کہ تخلیق میں مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ قابل گرفت چیز ہے، اس پہ توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ تو کتا سے مراد شوقیہ جو کتا رکھا جاتا ہے، ضرورت کے تحت ہو کہ واقعی چور چکار ہے، بہت زیادہ علاقے میں آتے ہیں اور کتے کی آواز سن کے گھر میں نہیں آئیں گے، تو اس لیے گھر کی حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہیں، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، یا بعض لوگ جو جانور چراتے ہیں تو خاص کتوں کو رکھ لیتے ہیں جو تربیت یافتہ کتے ہوتے ہیں، اور وہ بھیڑیوں وغیرہ کو یا اور موذی جانوروں کو قریب نہیں آنے دیتے ہیں، یا جو تربیت یافتہ شکاری کتا ہوتا ہے کہ وہ شکار پکڑ کے لا کر دیتا ہے، قابو میں کرتا ہے، ان کی اجازت ہوتی ہے۔ لیکن ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر نہ رکھیں، ان کو گھر کے باہر رکھیں حتی الامکان۔ تو یہ مستثنیٰ ہوتے ہیں کیونکہ حدیثوں میں آ گئے، لیکن جو گھر کے اندر کتا رکھا جاتا ہے اور شوقیہ رکھا جاتا ہے، پالا جاتا ہے، یہ گناہ ہے، اور اس میں روزانہ بے شمار نیکیاں انسان کی کم ہوتی ہیں، یاد رکھیں، اور اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے ہیں۔ یہی تصویر کا معاملہ۔ ایک روایت دیکھیں، سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کسی وقت میں حاضر ہونے کا وعدہ کیا، لیکن پھر آپ آئے نہیں، تو سرکار نے استفسار فرمایا کہ کیوں نہیں آیا، تو آپ نے ایک جواب دیا جو اب قلت وقت کی بنا پہ فی الحال ہم شامل نہیں کر رہے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پہ تفصیلی کلام کریں گے، پورا واقعہ بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور